خدا کے کلام کو پڑھنے سے پتہ چلتا، پہلی کتاب سے، پہلے نبی کی باتوں سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے اس دنیا میں ظاہر ہونے کا پہلے ہی سے بیان ہے کہ کس طریقے سے خدا کا کلام جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، جس کے وسیلے سے انسان خدا کو جان سکتا ہے، جس طرح خدا انسان سے ہم کلام ہوتا، کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، اس کا ذکر شروع ہی سے ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب جب اس کا ذکر آتا ہے، اس کی موت کا ذکر آتا ہے، مخالفت کا ذکر آتا ہے، موت کا ذکر آتا ہے کہ اس کی موت ہے اس کی زندگی کی سب سے بڑی چیز۔ اس کا اس دنیا میں آ کے کلام کا جسم میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو گناہگار انسان کے لیے موت کے حوالے کر دینا، یہ سب سے بڑی بات اس کے بارے میں پیشن گوئی کے طور پر بتائی گئی ہے۔ جب وہ پیدا ہوا، اس دنیا میں ظاہر ہوا، جب کلام مجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہوا، تو اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ اس کے ماں باپ اس کو ہیکل میں لے گئے، اور میں پڑھ رہا ہوں لوکا کی انجیل کا 2 باب اور اس کی 25 آیت سے۔ دیکھو، یروشلم میں شمعون نام کا ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس، خدا سے ڈرنے والا اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، خدا کا پاک روح اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی۔ اور روح القدس کوئی اثر نہیں ہے، آگاہی دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے، بتاتا۔ روح القدس کی طرف سے پہلے ہی سے بتا دیا گیا کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ مرنے سے پہلے تو ضرور دیکھ لے گا خدا کی نجات، اس کے مسیح کو دیکھ لے گا، کلام کو اس جسم میں دیکھ لے گا۔ اور وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور کے موافق عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خداوند کی حمد کر کے کہا، آئے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا۔ میرا وقت آ گیا اس دنیا سے جانے کا سلامتی کے ساتھ، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ یہاں بہت بڑی بات بتائی گئی ہے، جس نے اسے دیکھ لیا ہے، مسیح کو اس نے نجات دیکھ لی ہے، اور وہ آرام سے اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں سے مرنے کے بعد نجات ملے گی، کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب سلامتی کے ساتھ رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو، تمام دنیا کی امتوں کے لیے ان کے سامنے تیار کی ہے۔ خدا نے یہ نجات تیار کی ہے، ہم کماتے ہیں اسے، ایک نجات ہے جو خدا نے تیار کر کے ہمارے لیے رکھ دی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے، چونکہ وہ اسرائیل میں ظاہر ہوا، لیکن دیکھو اس کی زندگی کا مقصد ساری دنیا کے لیے، غیر قوموں کے لیے بھی ہے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے۔ تعجب کی بات تو تھی، پہلی بات یہ کہ شمعون کو یہ سب کیسے پتہ لگا؟ وہ تو پہلی دفعہ دیکھ رہا اس بچے کو۔ یہ غریبوں کا ماں باپ دونوں نہایت غریب ہیں، جو عام لوگ قربانی چڑھایا کرتے تھے، اس کے اتنی گنجائش ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے بچے کو دیکھ کے، غریب کے بچے کو دیکھ کے وہ گود میں اٹھاتا اور کہتا ہے، آئے خدا، میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ سارا کچھ بتا رہا ہے، لکھا روح القدس کی ہدایت، روح القدس اس کو آگاہ کر رہا ہے، روح القدس اس پر ہے، خدا کا پاک روح سے سب کچھ سمجھا رہا، کیونکہ پاک روح کے ذریعے سے ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ جب مریم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا، میں آدمی کو نہیں جانتی، تو اسے بتا دیا گیا تو روح القدس سب کچھ کرے گا، وہ تجھ پر اثر ڈالے گا، اس لیے وہ مولود مقدس، وہ مقدس چیز، وہ مقدس شخص، وہ مقدس کلام خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو روح القدس یہاں بھی اس کی مدد کر رہا۔ اور دیکھو کیا ہوا، شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھیے اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائے۔
آدم سے شروع کر کے تمام نبیوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کلام جسم میں جب ظاہر ہوگا تو اس کی مخالفت ہوگی. ویسے بھی خدا کے کلام کی ہر روز ہم مخالفت کرتے ہی ہیں. ہم خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کا پاک کلام ہے، لیکن اسے توڑتے ہیں کہ نہیں. یہ اس کے کلام کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنی ذات سے ہم اس کے کلام کے مخالف ہیں. تو جب وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے تب بھی اس کی مخالفت ہوئی ہے. اور یہ شخص روح القدس سے معمور ہو کر خود نہیں سمجھتا کیا کہہ رہا ہوں، ماں باپ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اسے دیکھ کے کہتا ہے یہ تیری نجات ہے، میں نے دیکھ لی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، سلامتی کے ساتھ اب میں تیرے گھر آنے کو تیار ہوں. کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جو سلامتی کے ساتھ خدا کے گھر جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نجات دیکھ لی ہے زندگی ہی میں. لیکن یہ بتایا گیا کہ اس کی مخالفت کی جائے گی، اور یہ بتایا گیا مریم سے کہ تیری جان چھیدی جائے گی. جان، یہ نہیں کہا کہ تیرے اوپر تو مصلوب کی جائے گی یا تجھے تلوار سے قتل کیا جائے گا. تیری جان چھد جائے گی. جان کب چھدے گی؟ جب تو اپنے بچے کو مصلوب ہوتا ہوا دیکھے گی. تیری جان چھد جائے گی. اور مقصد بتایا اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے دل کا حال کھل جائے گا. لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ انسان کس حد تک خدا سے دور ہو چکا ہے، کس حد تک خدا کے کلام کا مخالف ہے، کس حد تک اسے خدا کی شریعت سے نفرت ہے، کس حد تک انسان کی طبیعت میں ایسا بگاڑ آ گیا ہے کہ وہ خدا کے تابع ہونے کو تیار نہیں ہے. یہ ظاہر ہوگا جب اس کی مخالفت کی جائے گی، جب وہ مصلوب کیا جائے گا. اس سے پتہ لگے گا کہ انسان اپنی ذات سے، اپنے دل سے، اپنے اندر سے اصل میں کتنا خدا کا مخالف ہے اور کس طرح خدا کے کلام کا مخالف ہے. ہم یہ دیکھیں گے خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ایسا نہیں کہ اس کی کمزوریاں تھیں اور وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے بڑا حلیم تھا اور بڑی حلیمی سے لوگوں سے کہہ دیتا تھا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہارا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں. ایسی بات نہیں تھی. اس کی حلیمی خدا کی قدرت ہے. خدا حلیم ہے. خدا کے لیے لکھا وہ حلیم ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کمزور ہے. حلیمی کمزوری کا نشان نہیں ہے. حلیمی زبردست طاقت ہے جو خدا ہی کے اندر ہے اور انسان کو بخشی جا سکتی ہے. یہ وہ قدرت ہے جو یسوع مسیح میں ہم دیکھتے ہیں. کیا نہیں کر سکتا تھا وہ. دیکھو اس کی کس حد تک مخالفت کی گئی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ کس قسم کی قدرت اور کس قسم کی محبت اور کس قسم کی حکمت ہے جو وہ دکھا رہا ہے اور اس کی مخالفت ہو رہی ہے. دیکھو خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے جیسے خدا کے بندے شمعون نے کہا، اس کی مخالفت دیکھو. مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں 2 باب 16-17 آیت. مرکز کی انجیل 2 باب اور 16 اور 17 آیت. وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوتے تھے اور اس کا اختیار دیکھتے تھے تو اس پر انہوں نے یہ ناراضگی ظاہر کی کہ یہ گناہگاروں کے ساتھ ملتا جلتا ہے. یہ گناہگاروں کے ساتھ ملتا جلتا ہے. فریسیوں اور فقیہوں نے اسے گناہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا یہ تو محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. خدا کا پیار گناہگاروں تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ راست بازوں کا فیصلہ ہے. کیسی عجیب راست بازی ہے جو گناہگار کے لیے راستہ روک دے کہ کوئی گناہگار خدا کی حضوری میں نہ آ سکے. خدا نے اپنی محبت ظاہر کی ہے. اس کا کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے. کلام کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آیا ہوں، میں تمہیں پیار کرتا ہوں، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. خدا کی قسم یاد دلاتا ہوں. خدا نے کہا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم گناہگار کے مرنے میں، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں. آئے گناہگاروں، تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. یہ اعتراض کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں. کس بات کی؟ کہ وہ گناہگاروں کو پیار کر رہا ہے. اتنی زبردست طاقت ہے یہ. کبھی آپ نے کسی دشمن کو پیار کیا ہے؟ کسی نے آپ کا نقصان کیا، آپ اسے پیار کر سکتے ہو؟ قوموں کو دیکھ لو، ایک قوم دوسری قوم کو معاف کر سکتی ہے؟ برداشت کر سکتا ہے کوئی کسی کی؟ ہے آپ کے پاس ایسی طاقت؟ غصہ ایسا قابو کرتا ہے انسان کو کہ وہ اپنے سگے رشتہ داروں کو نہیں دیکھ سکتا، ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتا، اولاد کو نہیں دیکھ سکتا. یہ کیسی محبت ہے؟
کہ وہ جو خدا کا پاک کلام ہے جسم میں ظاہر ہوا ہے اور انسانوں کے درمیان ہے اور گناہ گاروں کو گلے لگا رہا ہے اور انہیں اپنے پاس بلا رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، انہیں وہ باتیں بتا رہا ہے جن سے ان کی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں، اور یہ اعتراض کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اسے، لیکن اسے معلوم تھا کہ میں اسی لیے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ ہمیشہ سے انسان خدا کے کلام کی مخالفت کرتا رہا ہے، اور جب تک اس پر رحم نہ ہو مخالفت کرتا رہے گا۔ دیکھو اس کی قدرت اور اختیار کو دیکھا اور کیا کہا۔ متی کی انجیل میں سے ہم پڑھیں گے 12واں باب، متی کی انجیل 12واں باب اور 22 آیت سے لے کر 24 آیت تک۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے لگا اور دیکھنے لگا۔ ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی یہ ابن داؤد ہے۔ فریسیوں نے سن کر کہا یہ بدروحوں کے سردار بال-زبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نکال نہیں سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ اس میں تو بدروح ہے، بدروحوں کا سردار بال-زبول ہے، اس کی طاقت سے یہ کر رہا ہے۔ وہ طاقت خدا کی ہے، یہ خدا کی محبت ہے۔ ایک آدمی بیچارہ اس میں بدرو ہے، اس بدرو نے اسے گونگا کر رکھا، اندھا ہے، ایسی اس پہ مصیبت ہے کہ نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ خدا کی محبت اس میں کام کرتی ہے، اتنی زبردست قدرت۔ آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ یہ کوئی آسان کام ہے کہ جو کبھی بولا ہی نہ ہو آپ اسے کہیں بول اور وہ بول پڑے؟ جس نے کبھی سنا نہ، اندھا ہو، جس نے دیکھا کچھ نہ ہو، آپ اسے کہیں کہ بھئی دیکھ جائے گا؟ ہے ایسی طاقت انسان کے پاس؟ یہ طاقت ہے اس کے اندر، یہ کمزور نہیں ہے، مسیح کو کمزور نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، مجبور ہے، لاچار ہے تو اس لیے لوگوں کو معاف کرتا پھر رہا، بڑا حلیم ہے، بڑا فروتن ہے۔ اس کے پاس اتنی زبردست طاقت ہے اور وہ اسے کہہ رہے ہیں اس میں بدرو ہے، اور وہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہتا۔ اس کو معلوم ہے اس کی مخالفت کی جائے گی، کیونکہ انسان نے ہمیشہ خدا کی محبت اور اس کے کلام کی مخالفت کی ہے۔ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ مخالفوں کو برباد کر دے، جو اس کی نہ مانے اسے موت کی گھاٹ اتار دے، یہ نہیں ہے، وہ خاموش ہے۔ دیکھو کیا اعتراض کیا۔ لوکا کی انجیل 23واں باب اور 20 آیت سے پڑھ رہے ہیں ہم۔ لوکا کی انجیل 23واں باب اور 20 آیت سے۔ آپ کے پاس اگر ہے بائبل تو دیکھیے اس میں لوکا کی انجیل 23واں باب اور 20ویں آیت سے۔ پلاطس نے یسوع کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا اور پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اسے مصلوب کر، اسے مصلوب کر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے پلاطس ان سے یہ کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا، یہ کہہ رہے ہیں اسے مصلوب کر۔ ذرا دیکھیے 13ویں آیت سے۔ پلاطس نے سردار کائنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کو بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو۔ دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا تم الزام نہیں لگاتے ہو، جن باتوں کا تم اس پر الزام لگاتے ہو ان کی نسبت میں نے اس میں کوئی قصور نہیں پایا، نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے، اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرے۔ وہ کہہ رہے ہیں اسے مصلوب کر، مصلوب کر۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ بے قصور ہے، اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسے مصلوب کر۔ کیوں؟ الزام یہ لگایا کہ یہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، اندھوں کو اچھا کر رہا ہے، گونگوں کو زبان بخش رہا ہے، کوڑیوں کو شفا دے رہا ہے، جو رو رہے ہیں ان کے مردے زندہ کر رہا ہے، اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تمہیں خدا کے تابع دار ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، میرے پاس آؤ، گناہوں سے چھوٹ جاؤ تاکہ تم اس کے بعد خدا کی غلامی کر سکو۔
تابعداری کر سکو. اسے کہہ رہے ہیں یہ بہکانے والا ہے, لوگوں کو بہکارائی سے مسلوب ہونا چاہیے. ٹھیک ہی تو کہا تھا شمعون نے اور سارے نبیوں نے, اس کی مخالفت کی جائے گی. دیکھو جب اس کی قدرت کو سمجھ نہ سکے تب کیا کہا. اتنی زبردست قدرت اس میں ظاہر ہوتی تھی اور اس میں سے نکلتی تھی. ایک عورت 12 برس سے بڑی گندی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ اپنے دل میں سنتی ہے, کہیں سے دل میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں جا کے اگر اسے چھو لوں گی کسی طرح تو اچھی ہو جاؤں گی. کبھی پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا تھا. عورت ذات کیسے آئے, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس بھیڑ میں سے آ کے اس نے اس کا کپڑا چھو دیا. اس نے فوراً کہا کس نے مجھے چھوا, قوت مجھ میں سے نکلی ہے. اور وہ عورت شفا پا گئی اسی وقت. لیکن قدرت نکلی ہے, قدرت ظاہر ہوئی ہے تو وہ شفا پا گئی. ایسی بیماری جس کا علاج کوئی نہیں تھا. یہ کیسی زبردست قدرت ہے. اس کے علاوہ اس کی قدرت ظاہر ہوتی تھی. دیکھو یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب, یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے پڑھتا ہوں میں. ایک اندھا تھا جنم کا, بھیک مانگتا تھا. خداوند یسوع مسیح نے اسے دیکھا اور مٹی لی اور تھوک سے سانی اور اس کی آنکھیں لگا دیں اور کہا جا حوض میں دھویا. وہاں سے کودتا ہوا آ رہا, چلاتا ہوا آ رہا, میں تو دیکھ سکتا ہوں. اس آدمی کے پیچھے پڑ گئے لوگ, اس کے رشتہ داروں کے پیچھے پڑ گئے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خدا کا کتنا زبردست کام ہے, یہ کیسی قدرت ہے, یہ کیسی محبت ہے. یہ نہیں کہہ رہے. مخالفت کرتے ہیں یسوع مسیح کی. کہتے ہیں اس اندھے سے, ماں باپ سے بھی بات کر لی, سب سے بات کر لی. انہوں نے اس شخص سے جو اندھا تھا پہلے اور اچھا ہو گیا اس سے بات چیت کی. اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا خدا کی بڑائی کر, ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار ہے. اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ یہ گناہ گار ہے یا نہیں. ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا, اب بینا ہوں. ارے بھائی میں تو پیدائشی اندھا تھا, مجھے دکھائی دے رہا ہے. تم میں سے کسی کو میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں, کسی کو اس بات کی خوشی نہیں کہ میں اندھا تھا اب دیکھ رہا ہوں. تم اس آدمی کے پیچھے پڑ گئے جس نے مجھے اندھے پن سے نکالا ہے. تمہیں خیال نہیں یہ کیسی قدرت ہے, تم اسے بدکار بتا رہے ہو. میں تو ایک بات جانتا ہوں, مجھے نہیں معلوم اچھا تھا یا برا تھا, مجھے ایک بات کا پتا, میں اندھا تھا اب دیکھتا ہوں. لیکن وہ بات سچ ہے. خدا کے کلام کی ہمیشہ مخالفت ہوئی ہے, چاہے وہ لفظوں میں ظاہر ہوا ہو, موسیٰ کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہو یا کسی کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے. خدا کے کلام کی مخالفت ہوتی. انسان کی فطرت ایسی ہے. یہ گناہ ایسا انسان کے اندر ہے کہ جب تک خدا ہی اس کا علاج نہ کرے انسان ہمیشہ خدا کے کلام کی مخالفت کرے گا, تابعداری نہیں کرے گا. یہ مجسم کلام ہے اور اس کی قدرت اور اس کی محبت اور حکمت دیکھو, کیا اس کا کوئی مقابلہ کرے گا. لیکن وہ اسے بدکار بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ بہکانے والا ہے, یہ بدکار ہے, اسے صلیب دی جانی چاہیے. اس کی قدرت کو سمجھ نہ سکے تو کہہ دیا یہ بدکار ہے. دیکھو یوحنا کی انجیل اور اس کا 11واں باب, یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور میں 47 آیت سے پڑھ رہا ہوں. ہوا یہ ہے کہ لازر نام کا ایک آدمی مر گیا. 4 دن ہو گئے اسے دفن ہوئے ہوئے, اس کی لاش میں سے بدبو آ رہی ہے. خداوند ان کے گھر جایا کرتے تھے, بہنوں نے خبر بھجوائی. جب وہ آئے ہیں تو کہا کہ اب تو جانے دے, تو مر گیا, اس میں سے تو بدبو آتی ہے. خداوند نے اسے کہا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. اور وہاں جہاں کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے یہ, اسے کیا ہو گیا ہے, اسے کیا ہو رہا ہے, یہ حیران ہے. لیکن ایک سناٹا چھایا ہوا ہے, خدا کا کلام کھڑا ہے وہاں. اس کلام کی قدرت دیکھو جس سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں, جسم میں ہوتے ہوئے بھی اس کی قدرت بے حد ہے.
جسم کی حد میں ہوتے ہوئے بھی اس کی قدرت ایسی ہے جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. یہ وہ کلام ہے خدا کا. وہاں سے وہ کلام کرتا ہے ایک لاش سے. لازر قبر سے باہر نکلا. کلام نے، مجسم کلام نے کلام کیا ہے، اور لازر کفن سے بندھا ہوا باہر آ کے کھڑا ہو گیا. خدا کی تمجید کرنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہ ہم تیرے تابع دار ہونا چاہتے ہیں؟ حیران ہونا چاہیے تھا اور جھک جانا چاہیے تھا خدا کے حضور، اور شکر کرنا چاہیے تھا کہ تو نے ہمارے لیے نجات دہندہ بھیجا ہے. ہم بچائے جا سکتے ہیں. اسے بدروؤں پر اختیار ہے، اسے بیماریوں پر اختیار ہے، اسے موت پر اختیار ہے. یہ کون ہے؟ دیکھو کیا لکھا، کیا کہتے ہیں. پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کام کیا کرتے ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے، اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے. تو کیا نقصان ہوگا؟ سیاسی نقصان ہو جائے گا. رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے. ان میں سے قیافہ نام ایک شخص نے، جو اس سال کا سردار کاہن تھا، ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو. تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو. مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کوہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع ان کے واسطے مرے گا. نہ صرف اس قوم کے واسطے، بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے. پس وہ اسی روز سے اس کے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے. دیکھا آپ نے، خدا یسوع مسیح کی کمزوری کی بات نہیں تھی کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس میں طاقت نہیں تھی. اسے بیماریوں پر اختیار ہے، شیطان پر اختیار ہے، موت پر اختیار ہے، پانی پر اختیار ہے، ہوا پر اختیار ہے، ہر چیز پر اختیار ہے. اس لیے کہ وہ خود خدا کا کلام ہے، جس کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں. وہ مخالفت کیوں برداشت کر رہا ہے؟ خاموش کیوں رہتا ہے؟ عدالت کے وقت پلاطوس نے اور ہیرودیس نے دونوں نے کہا یہ بے قصور ہے. پھر کیوں سے خاموش رہنے پر خدا کا پاک روح مجبور کرتا؟ وہ کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ گناہگار انسان کے لیے جان دے. 3 باتیں ظاہر ہوئی ہیں یسوع مسیح کی موت میں. سب سے پہلی بات جو اس کی موت میں ظاہر ہوئی ہے وہ ہے خدا کی محبت. رومیوں کے خط میں لکھا ہوا، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہمارے لیے مرا. پہلے ہی دن سے وہ مر رہا ہے، پہلے ہی دن سے اس پر تیر چلائے جا رہے ہیں، اور پہلے ہی دن سے وہ گناہگاروں کے ساتھ اپنی محبت ظاہر کر رہا ہے. بدی کا مقابلہ بدی سے نہیں کر رہا، زور آور کو کمزور نہیں کر رہا تاکہ اپنا زور ظاہر کرے. وہ خاموش رہتا ہے اور بھلائی کرنے سے ہٹتا نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا کی محبت دنیا کی طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت ہے. کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو خدا کی محبت کے مقابلے میں ٹھہر سکے. خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے مسیح کی صلیب میں. اور جیسے کہ شمعون نے کہا تھا کہ تیری جان چھیدی جائے گی، تو دیکھے گی اپنے بچے کو صلیب پر، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تاکہ انسان کے خیالات ظاہر ہو جائیں. یہاں پتہ لگتا ہے کہ انسان خدا کے کلام کا کتنا مخالف ہے. صلیب پر پتہ لگتا ہے کہ ایسا راست باز، ایسا معصوم، ایسا پاک خدا کا مجسم کلام، خدا کی بے حد قدرت، خدا کی وہ حکمت جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، جسم میں ظاہر ہو رہی ہے اور اس کی مخالفت ہوتی ہے. کیوں؟ انسان کی فطرت ایسی ہی ہے. لیکن ایک اور چیز خدا یسوع مسیح نے کہی تھی. یوحنا کی انجیل میں کہا تھا، 12واں باب 32ویں آیت، کہا تھا کہ جب میں اوپر چڑھایا جاؤں گا تب سب کو اپنی طرف کھینچ لوں گا. اس کی موت کی قدرت جو ہے وہ بے حد ہے. اس دنیا میں جو لوگ سچ مچ یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں اور آج اپنی جان اس کے لیے دینے کو تیار ہیں، اپنا سب کچھ اس کی خدمت میں لگا رہے ہیں، اس کے لیے جی رہے ہیں. مرنا آسان ہے، راست بازی کی راہ پر جینا بہت مشکل ہے. وہ لوگ جو یسوع مسیح کے لیے جی رہے ہیں،
برداشت کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، دشمنوں کو پیار کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی موت کی وجہ سے کھنچے ہیں اس کی طرف، کسی زور زبردستی کی وجہ سے نہیں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، ڈر کی وجہ سے نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا جب میں صلیب پر اوپر چڑھایا جاؤں گا کھینچ لوں گا، یہ کھینچنے کی طاقت اس کی صلیب میں ہے۔ آج بھی لوگ جب اس محبت پر غور کرتے ہیں، خدا مجھے اتنا پیار کرتا ہے، مجھ گناہگار کو اتنا پیار کرتا ہے، میرے لیے اتنی بڑی قربانی، جب انہیں خدا کی محبت کا پتہ لگتا کھنچ جاتے ان کے دل اس کی طرف، اور پھر نہیں کوئی چھڑا سکتا انہیں۔ کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ موت؟ ہرگز نہیں۔ ذلت، دکھ، اذیت، کون سی چیز؟ کوئی چیز مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ خدا کا شکر ان سب کے لیے جنہوں نے خدا کی محبت کو پہچان لیا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے اپنے دشمنوں کو کہا آئے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے، انہیں میرے آنے کا مقصد نہیں معلوم، میں تو اسی لیے آیا ہوں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ خدا کا شکر اس کی صلیب کے لیے، خدا کا شکر ہو اس محبت اور قدرت اور حکمت کے لیے۔ آپ کے لیے ہے یہ، ہاں آپ ہی کے لیے ہے۔ خدا کا شکر ہو۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری دعوت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔